یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ٹھیک ہے، میں نے کل عرض کیا تھا درود پاک کے تعلق سے کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اب یہی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اس کا اپنا ایک وقت متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے نماز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھیں گے تو پھر وہ قضا ہو گئی، ادا نہیں ہوگی۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، اس کا اپنا ایک وقت ہے، 1 مہینے کا وقت ہے۔ پھر روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک حد ہے، وقت ہے۔ حج کا اپنا بھی ایک وقت ہے، زکوٰۃ کا بھی اپنا وقت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارے احکام بندوں کے لیے تھے، صرف بندوں کو کرنا تھا، اللہ نہیں کرتا ہے یہ سب۔ تو جب اللہ نہیں کرتا ہے تو چونکہ بندے جو ہیں نا وہ لامحدود نہیں، ان کی اپنی حد ہے، ایک سیما ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا فعل نہیں ہے وہ ہر فعل محدود کر دیا گیا جو بندوں کے لیے کیا۔ مگر درود ایک ایسا عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کا کوئی سیما نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ خود ہی کرتا ہے، خود ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو بلند کرنا چاہا، ان کی شان کو بلند کرنا چاہا، تو کیا کیا؟ تمام فرشتوں سے سجدہ کروا دیا۔ اب ان کی شان اور عظمت دکھانے کے لیے فرشتوں سے سجدہ تو کروایا، مگر خود شریک نہیں ہوا، سجدے میں خود شریک نہیں ہوا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس سے پاک ہے۔ فرشتوں نے تو کیا مگر خود شریک نہیں ہوا۔ ایسے ہر نبی کی عظمتیں جب اس نے بلند کرنی چاہی تو قوم سے تو کروایا، فرشتوں کے ذریعے تو کروایا، مگر خود شریک نہیں ہوا۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اظہار عظمت کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندو، چونکہ یہ میرے محبوب ہیں اس لیے ان کی شان و عظمت کے لیے ان پر درود سب سے پہلے میں پڑھوں گا۔ پھر پڑھنے بھی نہیں دیا کسی کو، کسی کو پڑھنے نہیں دیا، اس نے کہا سب سے پہلے میں پڑھوں گا۔ تو یہ جو آج میں نے گزشتہ عصر میں جو حلقہ درود رکھا نا، وہ حلقہ درود جو ہے اسی لیے میں نے رکھا کہ کسی کے ذہن میں آئے بھئی یہ حلقہ درود، یہاں بیٹھ کے درود پڑھنا یہ کیا ہے؟ تو وہی میں کل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے، وہاں ملائے اعلیٰ ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے ایک خبر دی کہ بندے یہ جو حلقہ درود تو زمین پہ کر رہا ہے یہاں بھی وہی چل رہا ہے۔ میں اور میرے فرشتے مل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا کب سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے ہوں، جب سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا ابھی بھی؟ تو کہا ابھی بھی میں ہوں نا۔ میں نے کہا مولا آگے بھی؟ تو کہا آگے میں ہی رہوں گا نا۔ تو ہمیشہ ہر لمحہ محبوب پر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اب روایت ایک دو سنا عرض کروں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری قبر کو عید نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ اب یہ 2 جملے ہیں، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اب اتنے لوگ بیٹھے ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنت گھر پہ پڑھ لوں؟ یہ وجہ سرکار نے بتایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ قبر پہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں نا، نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے، قبر پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، کم سے کم کبھی تو اپنے گھر میں کچھ پڑھ لیا کرو۔ اور طریقہ تو یہی تھا پہلے کہ بھئی سنت وغیرہ گھر سے پڑھ کے آؤں، فرض نماز، مگر اب حالات ایسے نہ رہے۔ مگر پھر بھی میں اپیل کرتا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کم سے کم چلو سنت ہی نہیں، اگر جس کے پاس جگہ میسر ہو تو سنت تو گھر سے پڑھ کے آئیں۔ اب سنت کا تو حال الگ ہے، یہاں وضو نہیں بنا کے آتے ہیں، حالات یہ ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کم سے کم وضو گھر سے بنا لیں، جن کے لیے مجبوری ہے نیچے بیٹھے تھے چلے آئے، مگر جو گھر سے آتے ہیں، میں وجہ بتا رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن گھر سے وضو بنا کے نکلتا ہے تو ہر قدم پہ اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ گھر سے نکلا ہے، وضو بنا کے نکلا ہے، تو گویا وہ نفل کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ثواب اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ پھر میری قبر کو عید نہ بنانا، مطلب کیا ہے کہ صرف سال سال میں آنا، ایسا نہیں، آتے رہا کرو، آتے رہا کرو۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ۔
سرکار نے فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، تم کہیں سے بھی پڑھو گے میں سن لیتا ہوں، جہاں سے۔ رواہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ایک روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ دیکھو کہاں درود پڑھا جا رہا ہے، جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ لگائی ہے۔ تو جب ہم حلقہ درود میں بیٹھتے ہیں تو اس حلقہ درود میں ہم ہی لوگ نہیں ہوتے، فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم حلقہ درود میں بیٹھتے ہیں تو صرف ہم ہی لوگ نہیں ہوتے ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا یبلغونی من امتی السلام، ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے، ان خادموں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں دیکھو حلقہ درود ہو رہا ہے، حضور پہ سلام پڑھا جا رہا ہے، وہیں شریک ہو جاؤ اور پھر وہاں سے آ کر کے میری بارگاہ میں ان کا درود و سلام پیش کر دیا کرو۔ تو فرشتے یہاں سے جا کر کے پھر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اب اس پر یہ مدمکھی ہے نا، مدمکھی، تو اس سے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اس کو مغز کہتے ہیں، ان میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو مدمکھی کا چھتا دیتے ہیں نا، اس پر میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا ان مکھیوں کی خصوصیات کے بارے میں۔ ان کا اپنا ایک لیڈر ہوتا ہے، اگر اس میں کسی نے کچھ غلط کام کر دیا مکھیوں میں تو اس کو خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے، برادری سے ہٹا دیتا ہے اس کو، جو وہ کہہ دے پوری مکھیاں وہیں کرتی ہیں۔ یہ تو آج قوم مسلم کا حال یہ ہے نا کہ بچیوں کی جماعت جا رہی تھی، بولے تمہارا سردار کون ہے؟ بولے جس کو چھو لو وہی سردار ہے، پھر ہمارا یہ حال ہے۔ تو ابھی کل ہی میں بچوں سے کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم علامات قیامت بیان کریں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیاسی لیڈران کے بارے میں کیا کیا فرمایا تھا، اس دور میں فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے پوچھا کہ یہ جو شہد ہے یہ کیسے بناتی ہو؟ تو مکھی نے کہا کہ وہ اس طرح بناتے ہیں کہ جاتے ہیں پھر پھولوں پہ بیٹھتے ہیں اور پھولوں کے رس کو لیتے ہیں، لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ بھی وہ تو کڑوے ہوتے ہیں نا، پھر ظاہر سی بات ہے کوئی بھی رس ہے وہ کڑوا نکلے گا، تو اس میں مٹھاس کیسے آتی ہے؟ جانتے ہیں اس مکھی نے کیا کہا کہ آقا جب ہم وہاں سے رس لے کے نکلتے ہیں تو آپ پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے وہ رس لیا آپ پہ درود شروع کر دیتے ہیں، اور جب آتے ہیں اپنے چھتے میں بیٹھتے ہیں اس وقت تک درود پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ درود کی برکت ہے کہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی زبان کڑوی ہے، کسی کی طبیعتوں میں زیادہ کڑواہٹ ہے، تو پھر درود کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، درود کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی، میٹھی ہو جائے گی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع پر خود ارشاد فرماتے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تم میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی میں پھر ان کا انتقال ہوا اور اسی دن پھر سور پھونکا جائے گا۔ فاکثر علی من الصلاۃ فیہ، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو، حضور کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن۔ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، جمعہ کے دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، جمعہ کے دن تمہارا درود۔ اور یہاں ایک روایت اور شامل کرتا ہوں، ایک روایت یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج بھی آپ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور ایک زندہ تعلق امت کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیسے؟ کہ سرکار فرماتے ہیں ان اعمال تعرض علی کل یوم الجمعہ، سرکار نے فرمایا اعمال میری امت کے ہر جمعہ کے دن مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ بھر ہم کرتے ہیں جمعہ کے دن سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، سرکار فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں اگر اعمال اچھے ہوتے ہیں، عاشقوں کے اعمال اچھے ہوتے، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں نا سرکار آپ سے خوش ہو جائیں، تو بہتر اعمال کریں، پھر بغض و عناد دل سے نکال دیں، حسد کو نکال دیں، چڑچڑے پن کو نکال دیں، تو سرکار اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر دیکھتا ہوں میری امت میں سے کسی کے اعمال اچھے نہیں ہیں، نیکیاں زیادہ نہیں ہیں، گناہ زیادہ ہیں، تو میرے سرکار فرماتے ہیں آج بھی میرے سرکار فرماتے ہیں میں اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو
صحابہ نے عرض کیا اب وہ درود کیا ابھی بھی پڑھنا چاہیے؟ درود و سلام جو ہے کیا ابھی بھی پڑھنا چاہیے کہ حیات ظاہری میں اس کا جواب سنیں؟ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت، ایک بات بتائیں سرکار کہ آپ تو پردہ کر جائیں گے، اب علمت یہ رم سے ہے، رم سے، رم مانے ہوتا ہے مل جانا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مٹی سے مل جائیں گے، یہ سوال تھا صحابی پوچھ رہے ہیں، آج یہ جو حیات اور زندگی اور موت کا مسئلہ اٹھا دیا گیا نا بھئی، ایک نقطہ یہاں سمجھا دوں کہ موت مخلوق ہے یا خالق ہے؟ آپ اتنا تو سمجھتے ہیں نا، موت خالق نہیں ہے نا، مخلوق ہے نا، مخلوق ہے نا، خالق تو نہیں، خالق تو اللہ ہے، مخلوق موت ہے۔ اب بتائیں تمام مخلوقات میں سب سے پہلے کون ہے؟ بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ بھئی موت اور زندگی میں پھنسانے والوں، یہ موت پیدا تھی میرے سرکار اس سے بھی پہلے کے ہیں، اس سے بھی پہلے کے ہیں، میرے سرکار اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عقیدہ آج بنایا گیا کہ سرکار معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں رہا، تو صحابی نے وہ لفظ کہا ہے وقد علمت، جب آپ مٹی ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، تب ہم کیا کریں گے انتقال کے بعد؟ تو قالا، سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اصعد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق اللہ، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب یہ عقیدہ آج سے اگر کسی کا ہو تو ختم کر دے، وہ ختم کر دے۔ صحابی نے پوچھ لیا کہ اگر آپ جب مٹی ہو جائیں تب کیا کریں، مٹی سے مل جائیں تب کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا سکے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گیا حج پہ تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہر قدم پہ درود پڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ درود پڑھ رہا ہے۔ درود پڑھنے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ، اگر آپ کو کہیں یہ روایت مل جائے گی تو مجھے بتا دینا تاکہ میں رجوع کر لوں۔ درود پڑھنے سے حضور کی عظمت نہیں بلند ہوتی ہے، درود جو آپ پڑھتے ہیں اس سے حضور کی شان، ارے بھئی آپ کا درود اور ایک طرف اللہ درود پڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کے درود کی کیا حیثیت رہی؟ تو آپ کے درود سے حضور کی شان نہیں بلند ہوتی ہے، حضور پر آپ درود پڑھتے ہیں اللہ آپ کی شان بلند کر دیتا ہے، آپ کی شان بلند ہوتی ہے درود پڑھنے سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی وہ درود پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے درود پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا اور ہم نے پوچھا کہ بیٹے ایک بات بتاؤ کہ تم درود پڑھ رہے ہو بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عباس ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا آپ نے پوچھا اس لیے بتا رہا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد میرے ساتھ حج کے لیے آ رہے تھے، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو گیا تو ہم نے دیکھا تو امام ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فقہ کے بھی امام ہیں، اصول حدیث کے بھی امام ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ گدھے جیسی شکل ہو گئی، گدھے جیسی شکل ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ ایسی شکل ہو گئی ہے، میں حیران ہو گیا، میں رو رہا تھا، گریوزاری کر رہا تھا اور سویا نہیں تھا، کئی دن گزر گئے تھے، مجھے اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہوا۔ جب نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جو بڑا حسین و جمیل ہے، جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آنے کے بعد اس نے چادر ہٹائی جو میں نے ڈال دیا تھا باپ کی لاش پہ، چادر ہٹائی، ہاتھ چہرے پر پھیرا، جب چہرے پہ ہاتھ پھیرا میرے باپ کا چہرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ جب وہ شخص جانے لگا تو میں نے دامن پکڑ لیا، میں نے چادر پکڑ لی، میں نے کہا کہ اس غریب الوطنی میں آنے والے شخص ذرا بتا تیرا نام کیا ہے، تو ہے؟ آنے والے نے بتایا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ نوجوان نے کہا سرکار آپ کرم فرمائے، وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا نافرمان تھا، گناہ کرتا تھا، معصیت زدہ تھا، مگر ایک عادت بڑی اچھی تھی، یہ سونے سے پہلے روزانہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہ درود کی برکت ہے جو میں نے آ کر کے اپنا ہاتھ پھیرا ہے، اس کا چہرہ منور ہو گیا ہے، منور ہو گیا ہے۔ تو درود پاک اپنا مشغلہ بنائیں، درود پاک۔ اب سلام پہ ایک دو باتیں سن لیں۔
2 ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پڑھو، خوب خوب سلام پڑھو، 2 لفظ آیا ہے۔ اچھا، اب اللہ اور فرشتے جب درود پڑھتے ہیں تو پھر امت کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ امت کے پڑھنے سے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تو امت کو کیوں دیا؟ تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ امت محمدیہ کو حضور کی نوکری مل جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میں نبی کی خدمت کروں نا، اپنے آقا کی خدمت کروں، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو جب امت محمدیہ کی باری آئی کہ یہ حضور کی خدمت کیسے کرے، نوکری کیسے کرے، حضور کے نوکر کیسے بنے، تو حضور کا نوکر بنانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ کو درود عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، اس خدمت اور نوکری کا صلہ یہ ہے کہ اس نوکری اور خدمت کے صلے میں حضور اپنی شفاعت عطا فرما دیں گے، شفاعت عطا فرما۔ اب سلام سنیں، سلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے، کہتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں جا رہے تھے، فخرجنا فی بعض نواحیہا، تو ہم بعض حصوں میں سے جب گزرے، ہمارا گزر ہوا بعض علاقوں میں، تو کہتے ہیں کوئی ایک بھی پتھر ایسا نہیں تھا، کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جب ہم گزر رہے تھے سرکار کے ساتھ میں، ہر پتھر ہر درخت ایک بات کہہ رہا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر ایک اور سنیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لعارف الان۔ اس سے پہلے ایک روایت اور یاد آ گئی، وہ سن لیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ جا رہے تھے، تو قال ثم سرنا فنزلنا منزلا، ہم گزرے ایک جگہ سے، فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک جگہ سرکار آرام فرمانے کے لیے تشریف فرما ہو گئے، لیٹ گئے۔ اب سلام کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ فجاءت شجرۃ تشق الارض حتى غشیتہ، تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار لیٹے ہوئے ہیں تو ایک درخت زمین پھاڑ کے باہر آ گیا۔ کیسے کیسے حضور کے عاشق لوگ رہتے تھے، صرف انسانوں میں نہیں، درخت بھی حضور کے عاشق تھے، پتھر بھی حضور کے عاشق تھے۔ ایک درخت جو ہے نا زمین پھاڑ کے باہر آ گیا اور اس نے حضور پہ سایہ کر لیا، ثم رجت الی مکانہا، جب سرکار کے اٹھنے کا وقت آیا نا تو وہ خود اپنے آپ کو سمیٹا اندر چلا گیا زمین کے۔ فلما استيقظ ذکرت له، تو جب سرکار بیدار ہوئے تو میں نے ذکر کیا کہ سرکار ایسا ایسا مسئلہ تھا۔ فقال، اب سرکار فرماتے ہیں ہی شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ فاذن لها، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں یہاں لیٹا تو وہ درخت زمین کے اندر تھا، مگر جب اس نے مجھے دیکھا کہ باہر سرکار آ گئے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں عقیدے والا، کہ جب وہ زمین کے اندر تھا تو اس کو کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہے؟ بھئی زمین کے اندر کوئی چیز ہے تو اس کو باہر کی کیا خبر؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے اس کے اندر بھی اتنی صلاحیت پیدا کر دی تھی، جہاں سرکار آ جائیں تو درخت بھی باہر دیکھتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ درخت تھا، اور جب میں یہاں آرام کرنے کے لیے لیٹا تو وہ اللہ کے حضور رو پڑا۔ اس نے کہا پروردگار تیرا محبوب آیا ہے اور میں زیادہ چاہتا ہوں، میں تیرے محبوب پر سلام پڑھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تیرے محبوب کو سلام عرض کر دوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس نے رب سے عرض کیا، رب نے اسے اجازت عطا فرمائی تھی، وہ جو درخت آیا تھا مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تو اس دور میں درخت حضور پر سلام پڑھتے تھے، اور آج اسی سلام کا انکار کیا جاتا ہے کہ نہیں سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ بھئی یہ درخت حضور کو سلام بھیجتے تھے اور اللہ اجازت دیتا تھا۔ اب یہاں ایک اور نقطہ سن لیں عاشقو، وہ یہ کہ سب کو سلام کی اجازت ملتی نہیں ہے۔ اب بات جھگڑے کی نہیں ہے، بات لفڑے کی نہیں ہے۔ بھئی سلام وہی پڑھ سکتا ہے نبی پر جسے میرے رب نے اجازت عطا فرما دی ہے، اور جسے اجازت نہ ملی اس کو پھر سلام کی توفیق نہیں ملتی ہے، سلام کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اب یہاں آخری بات وہ یہ، درود اپنی جگہ مسلم ہے، سلام اپنی جگہ مسلم ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ انا بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لعارف الان،
فرماتے ہیں کہ جب بعثت کے جو ایام تھے میرے، تو رات میں جب نکلتا تھا تو جو پتھر مجھے سلام کرتا تھا میں ابھی بھی پہچانتا ہوں۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے جو میں نے کوٹ کی ہے کہ جب میں نکلتا تھا رات میں، اب آپ سوچیں کہ رات میں اندھیرا ہوتا تھا، اس دور میں لائٹیں تو نہیں تھی، اب کون سا پتھر کہاں سے سلام پڑھ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں تو سرکار فرماتے جو پتھر، یہ نہیں کہا سارے مکہ کے پتھر کو پہچانتا ہوں، کیا کہا؟ اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ پہچان کیسے بنتی ہے آپ بتائیں مجھے؟ آپ میرے پاس آئیں، روز آتے جاتے رہیں سامنے سے، یا آپ کہیں جائیں اور روز آتے جاتے رہیں، سلام کسی سے نہ کریں، پہچان نہیں بنے گی۔ مگر اگر کوئی ہے دکان پہ بیٹھا ہے، آپ نے کہا السلام علیکم، تو پہلے دن اگر وہ نہیں پہچانے گا مگر جواب دے گا، دوسرے دن گزرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیسرے دن گزرے اگر آپ بھول گئے تو وہ زور سے کہے گا السلام علیکم، پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ہمارے علاقے میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، کہاں رہتے تھے، کہاں کے رہنے والے ہو، کس رشتہ دار کے ہاں آئے ہو؟ تو تعلق کس سے بن رہا ہے، پہچان کس سے بن رہا ہے؟ اور سرکار کیا کہتے ہیں؟ تو اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچان ہو جائے، تعلق ہو جائے، اور جب قبر میں جاؤ سرکار پہچان لے، تو اس سے پہلے ابھی جب تک زندہ ہو کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرو، کیونکہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر سلام پڑھتا ہے، جب حضور پتھر کو نہیں بھولتے ہیں تو ہم عاشقوں کو کیسے بھولیں گے؟ ہے کہ حضور پر کثرت کے ساتھ آپ سلام پڑھا کریں، تو درود بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ اور سلام پڑھا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری نقطہ، درود پڑھیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، ہے نا، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ سلام پڑھیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخری نقطہ، سلام پڑھیں ایک تو پہچان بنی، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث سنیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندے مومن میرا عاشق مجھے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مجھ پر جب وہ سلام پڑھتا ہے یا مجھے وہ سلام عرض کر دیتا ہے تو میں خضرہ سے اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ تو سلام پڑھنے سے مصطفیٰ کریم جواب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں۔